تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ربیع النور شریف ہمارے درمیان جلوہ گر ہے، تو اس کو ہم کس طرح گزاریں، اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں آپ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ لاکھوں درود و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جس کی آمد سے یہ پورا کائنات مہک اٹھا، اور ربیع النور کا مہینہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہے کہ جس میں سرور کائنات، محبوب کائنات جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس سلسلے میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے ہمیں اسے منانا چاہیے، تو قرآن مجید کی ایک آیت کے اوپر ہم توجہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ اور فضل کے ساتھ ہی ہے جو، تو چاہیے کہ اس پر خوب جو ہے وہ خوشی کا اظہار کیا جائے۔ اگر اس کے دوسری آیت کے اوپر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ محبوب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا۔ اب اس دونوں آیت کو اوپر غور کر کے ان دونوں کے درمیان موافقت دیکھیں، تطبیق دیکھیں، تو ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کر ہی بھیجا۔ اور پہلی والی جو آیت ہوئی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی فضل پر اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر خوب خوشی کا اظہار کیا جائے۔ اب ان دونوں آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ چونکہ تمام عالمین کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے، یقیناً ہمارے لیے بھی رحمت ہے، کیونکہ عالمین کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی مخلوقات تمام پر ہوتا ہے۔ اب اس میں تمام انسان شامل ہیں، چاہے وہ کافر ہوں یا مسلمان ہوں، اس کے علاوہ تمام اجزاء، تمام مخلوقات، چرند پرند، دریا، پہاڑ، جتنی چیزیں، اور وہ چیزیں بھی جو ہمیں معلوم بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے اور ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم انہیں ادراک نہیں کر سکتے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، وہ تمام چیزیں عالمین میں آتی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام پر جو ہے وہ رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ تو اب ہمیں اس ولادت باسعادت کے لیے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت عظیم نازل ہوئی، اس پر ہم خوشی کا اظہار کریں۔ اب خوشی کا اظہار جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا وہاں پہ ساتھ میں کوئی چیز مقید نہیں کی کہ اس طریقے سے خوشی کا اظہار کرنا ہے اور اس طریقے سے خوشی کا اظہار نہیں کرنا، لہٰذا ہمیں دیگر آیات میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع فرمایا اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں، اگر ان چیزوں کو اختیار کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو بناتے ہیں تو پھر وہ ہمارے لیے جائز ہے۔ اسی طرح ہم یہ ولادت کی خوشی بنانے کی اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیع النور کی ولادت کو باقاعدہ میلاد کے طور پر بنانے کی اگر شرعی حیثیت دیکھیں تو وہ مستحب کی ہے، یعنی جو شخص اسے بنائے تو وہ نیکیوں کا مستحق ہوگا، اسے ثواب دیا جائے گا، لیکن اگر کوئی شخص اسے نہیں مناتا لیکن جائز سمجھتا ہے، جائز سمجھنا اہم ہے، جائز سمجھتا ہے لیکن خوشی نہیں مناتا، بالفرض اس کے پاس وہ اسباب نہیں ہے یا گھر میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے وہ خوشی کا اظہار نہیں کر پا رہا، باقاعدہ خوشی منا نہیں پا رہا لیکن جائز سمجھتا ہے، تو وہ گناہ گار بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص ولادت نہیں مناتا لیکن جائز کرتا ہے تو اسے پھر جو ہے وہ برا بھی نہیں کہا جائے گا، لیکن ہاں جہاں پر وہ میلاد بنانے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی لیے خوشی بنانے پر ناجائز کا حکم دے تو پھر وہاں پر اس کو بالکل روکا جائے گا اور اسے شٹ اپ کال دی جائے گی۔